ہمارا معاشرہ ایسا ہے جہاں لوگوں کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر کھائی جاتی ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ ہم نے اللہ کی خاطر صرف وہی چھوڑا جو چھوڑنا آسان تھا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فانی جسم خواہ کتنا ہی حسین و جمیل اور باعظمت کیوں نہ ہو، ایک دن قبر کی آغوش میں سلا دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، دنیا میں جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ ذکر کے علاوہ زبان کی تربیت کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو ہر شخص بھلا بیٹھا ہے، اور زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہر شخص بھاگ رہا ہے۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جگرالو ہو۔ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ عروج پہ ایسا کچھ نہ کرو کہ زوال میں تمہارا حال پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے، اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کر دی، اللہ نے اسے اس سے بہتر عطا کی۔ دنیا کی تمام کامیابیوں کو موت سے ضرب دے دیں تو نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ ایک رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمارا مسیحا صرف ایک شخص ہوتا ہے، اور وہ شخص ہم خود ہوتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ دولت کی مستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے، دل سے اتر جاتا ہے۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے۔ یہ ماں ہے صاحب، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے
وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ واحد ماں اور باپ ایسے ہیں جو خود مشقتیں اٹھا کر اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ بے شک کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ باپ زینہ ہے جو لے جاتا ہے اونچائی تک، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ وراثت میں بچوں کے لیے صرف گھر اور جائیداد کو چھوڑنا کافی نہیں، بلکہ فحاشی سے پاک کلچر بھی وراثت کا حصہ ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ برا وقت ایک ایسا فلٹر ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسئلہ حل کرتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہو۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ماں ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کرواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ غلطی ہو تو مان لے اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ موت صدقہ ہے زندگی کا، اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں پر بات کا مطلب نہیں سمجھتے، اور مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، تبھی تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔